وجهه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون۔ اس دن تول ضرور ہونی ہے تو جن کے پلے بھاری ہوئے وہی مراد کو پہنچے۔ اس آیہ مبارکہ میں فرمایا گیا فمن ثقلت موازینہ، تو جن کے پلے بھاری ہوئے، یہ موازین میزان کی جمع ہے، موازین میزان کی جمع۔ یہاں پر ایک اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ کل قیامت والے دن تو ایک میزان ہوگا، تو یہاں پر جمع کا کیوں صیغہ لایا گیا؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ موازین موزون کی جمع، یہ موزون کی جمع ہے اور موزون متعدد ہوں گے۔ دوسرا کہ اہل عرب واحد پر تعظیماً جمع کا اطلاق کر دیتے تھے۔ تیسرا جواب، جو اعمال وزن اور حساب کے لائق ہیں تین قسم کے ہوں گے۔ کل قیامت والے دن کتنے اعمال تولے جائیں گے؟ تین قسم کے۔ افعال القلوب، دوسرا افعال جوارح، ظاہری اعضاء کے افعال۔ افعال القلوب تو آسان ہے، دل کے افعال۔ جوارح اعضاء کے، ہاتھ سے، آنکھ سے، پیروں سے، ان کے۔ اور اقوال، ہو سکتا ہے کہ تینوں کے لیے الگ الگ میزان۔ اور ایک قول یہ ہے کہ وزن کرنے والوں کی اکثریت کے اعتبار سے میزان کو جمع کر کے لایا گیا ہے۔ یہ اس کے چار جواب ہیں۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے، اللہ عادل بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے، اللہ سمیع بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے۔ اللہ خود بھی دیکھ رہا ہے، اعمال لکھوا بھی رہا ہے۔ تو جب وہ دیکھ رہا ہے، عادل ہے، حکیم ہے، فرشتے اس نے مقرر کر رکھے ہیں، تو کل قیامت والے دن یہ تول مول کا کیا ماجرا ہے؟ ہائے ہائے ہائے! کسی غریب آدمی کے پاس مہنگا موبائل آ جائے نا، تو جو عام روٹین میں اس کے دماغ میں جاتا ہے لوگوں کے، وہ یہ جاتا ہے چوری کیتا ہونا۔ ان دی اوقات ہے بھلا اتنا مہنگا موبائل رکھن دی؟ انہیں چوری کیتا ہونا، چوری دا لیا ہونا۔ جو حسن زن رکھنے والے، اس کو کسی نے گفٹ کیا ہوگا۔ ایسے مسلمان بھی ہو۔ ایک بندہ محنتی ہے، محنت کرتا ہے، حالات سٹیٹس تو اللہ نے رکھے نا، کسی کو پیسہ دے کے زیادہ امیر کر دیا، کسی کو۔ جو اس وقت مخلص ایمان والے مسلمان ہوں گے نا جی، سادہ لفظوں میں ہماری نظر میں جو بالکل ٹکا ٹوکری ہیں، غریب جائے مسلمان، اللہ ان کے لیے حشر کے میدان میں ترازو لگائے گا، اور لگوانے کے بعد پھر عالم محشر کے سامنے اس کے جنتی ہونے کی حجت قائم ہو جائے گی، اور دنیا میں جس کو حقیر سمجھتے تھے اس کی عزت، توقیر اور وجاہت ظاہر ہوگی، اور اللہ وحدہ لا شریک ان سب کے سامنے اس کو سرخرو کرے گا۔ حضرت جی میں کہتا ہوں صدقے جاؤں اس مالک کی کریمی پر، یہ عدل، اس نے عدل کا میزان لگانا ہے، ظالموں کے ساتھ، جابروں کے ساتھ۔ ابھی آپ نے یہ سنا نا، آج میں نے رات ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تو اتفاقاً میں نے خبریں سنی تو میرا دل دہل گیا یار۔ ایک جج نے اپنے گھر بچی رکھی ہوئی تھی، اس کی بیگم نے مار 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 کے اس کی ہڈیاں توڑ دیں، چمچ مار مار کے اس کے دانت توڑ دیے، ڈنڈے مار مار کے اس کے سر پھاڑ دیا، پھر باندھ کے رکھا اس کو، ہاں جی، اس کے سر میں کیڑے تک پڑ گئے، ہاں جی۔ تو جب وہ عورت پکڑی گئی، جج کی بیوی ہے، لو جی اینڈ ان دی ضمانت ہو گئی۔
جس بچی کے بازو توڑ دیے، ہاتھ توڑ دیے، آنکھوں میں انگلیاں مار کے اس کی آنکھیں زخمی کر دیں، وہ آئی سی یو کے اندر داخل ہے۔ انہوں جو پڑھیا تو جج کہندا جی اندر دماغ خراب ہے، یہ ذہنی مریض ہے، تو جڑے ذہنی مریض نے انہوں نے پاگل خانے داخل کراؤ، انہوں اتھی کی رکھیا جے ہیں؟ وہ کتا پاگل ہو جائے تو انہوں زہر دا ٹیکہ دے کے مار دینا چاہیے، وہ عورت پاگل ہو گئی تو انہوں پاگل خانے بھیجو۔ وہ جج سی نا کہ ذہنی مریض دے ہوتے اسی کوئی سزا نہیں کر سکتے، انہیں این چھڑا لیا جی۔ بچی اللہ کرے اس بچی کو اللہ زندگی دے، اس کو صحت نصیب کرے، ہاں جی، غریب آدمی کام کرنے کے لیے اپنی بیٹی تمہارے گھر چھوڑ کے گیا، او ظالموں جانوروں، یہ تمہیں دنیا کی تعلیم سکھا رہی ہے؟ تو جج بنے ہیں، تین تو جتیاں مار کے ننگیاں کر کے تین تو سڑک تے دوڑانا چاہیے، ایسی تو پاگل عورت گھر رکھی جی بچیاں تے ظلم کر رہی۔ ہاں جی لو جی میں کہنا جی ماں مر جاوے عالمی میڈیا دی یا جڑی تحفظ انسانیت والی جڑیاں تنظیماں نے، کوئی بھی اٹھ جائے اس بچی دے حق وچ نہیں اٹھے گی۔ پیسہ ہے، پاور ہے، وہ جج ہے، کسی کی جرت نہیں ہوگی اس غریب کے ساتھ کھڑا ہو کر۔ حقوق انسانیت کی ساری تنظیمیں اب مری رہیں گی۔ ہاں جی ہن ساریاں وہ آنٹیاں جڑی موم بتیاں لے کے نکل دیاں نے، ہاں جی ہمارا جسم ہماری مرضی، وہ ساریاں مر جان گیاں، کسے دی زبان تے گل نہیں آئے گی، کیونکہ پیسے والا ہے، وہ جج ہے، ان دی بڈھی ہے۔ ہاں جی تو وہ اب اس بچی کو اللہ زندگی دے، لگتا نہیں جس حد تک انہوں نے ظلم کیا ہے نا وہ بچی بچ جائے لگتا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ہے، اگر وہ بچی بچ بھی جاتی ہے قبلہ ساری زندگی کیا ایمان سے بتاؤ یہ صدمہ اس کو جینے دی گا کہ وہ ساری زندگی اب اپنا وقت گزار سکتی ہے؟ قبلہ ایسے ظالموں کے احتساب کے لیے اللہ نے کل میزان لگانا ہے۔ وہ جو بچیوں نے، وہ جو مظلوموں نے ظلم برداشت کیا ہے، ایسے ظالموں کو سزا دینے کے لیے میزان لگے گا، اور اللہ ان بچوں کو، ان بچیوں کو سرخرو کرے گا پورے معاشر کے سامنے، جن کو تم نے ٹکا ٹوکری سمجھ کے ذلیل و خوار کر کے، ان کو رسوا کر کے، ان کو اس دنیا سے مار مار کے تم نے جان سے مار دیا تھا۔ آج دیکھو کس عزت اور کس وقار کے ساتھ اللہ ان کو جنتی بنا رہا ہے، اور تم سیدھا جہنم میں جاؤ۔ اس لیے وہاں پر میزان اللہ لگائے گا، ورنہ میرے بابو اللہ دیکھ نہیں رہا ہم کیا عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کی ذات تو خود دیکھ رہی ہے، حکیم بھی ہے، عادل بھی ہے، سارا کچھ دیکھ رہی ہے۔ اس دن پھر اللہ ان لوگوں کی عزت کو چار چاند لگائے گا۔ قرآن مجید کے اندر یہ میزان لگنے کے اور کئی مقامات ہیں، میں ایک دو عرض کر دیتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور قیامت کے دن ہم انصاف کے میزان رکھیں گے، سو جن کے میزان کی نیکی کے پلڑے بھاری ہوئے وہی فلاح پانے والے ہیں، اور جن کے میزان کے نیکی کے پلڑے ہلکے ہوئے تو یہی لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ایک اور مقام پر فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ سو جس کی نیکی کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ دہتی آگ کا گہرا گڑھا ہوگا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ شعب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور الجامع الاحکام للقرآن کے اندر بھی یہ موجود ہے جی۔ فرماتے ہیں کہ نیکیوں اور برائیوں کا میزان میں وزن کیا جائے گا، اس میزان کی ایک ڈنڈی اور دو پلڑے ہوں گے۔ رہا مومن تو اس کا عمل حسین صورت میں آئے گا، اور اس کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اس کی نیکیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے کے مقابلے میں بھاری ہوگا۔ ہاں جی اللہ ہمارے اعمال کو حسین صورت دے کے ان کو میزان میں رکھے گا، اور دو پلڑے ایک ڈنڈی جو عام روٹین پر ہم ترازو دیکھتے ہیں، ہاں جی اس طرح کا ترازو ہوگا۔ حضرت عبید اللہ بن غیزار
نے کہا کہ قیامت کے دن اقدام اس طرح ہوں گے کہ جیسے ترکش میں تیر۔ خوش قسمت وہ شخص ہے جسے اپنے قدموں کے لیے جگہ مل جائے اور میزان کے پاس ایک فرشتہ ندا کرے گا، سنو فلاں بن فلاں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے، اس نے ایسی کامیابی حاصل کی ہے کہ پھر کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ سنو فلاں بن فلاں کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے، یہ ناکام ہو گیا، اس کے بعد کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ امام ابن ابی حاتم نے 5ویں جلد میں صفحہ نمبر 1441 نمبر پر اس کو نقل کیا۔ اب میں آپ کو ایک دو احادیث مبارکہ عرض کر دیتا ہوں جو آپ کے میزان کے پلڑے کو بھاری کر دیں گی۔ یہ بخاری شریف کے اندر بھی، مسلم شریف کے اندر بھی، سنن ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 لفظ زبان پر آسان ہیں اور میزان پر بھاری، کلماتانی خفیفتانی علی اللسان و کثیفتانی علی المیزان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور میزان میں بڑے بھاری۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 لفظ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بہترین۔ حضرت ابو مالک اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو نصف ایمان ہے اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ یہ مسلم شریف کے اندر، سنن دارمی کے اندر، سنن ترمذی شریف کے علاوہ اور بہت سی کتابوں میں حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان المعجم الکبیر کی 12ویں جلد کے اندر ہے جی کہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمام آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان میں ہے، ان کے درمیان ان کے نیچے ہے، اگر تم ان کو لے آؤ اور اس کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور کلمہ شہادت کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو تو وہ پہلے پلڑے سے بھاری ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ بھائی کائنات عالم کے اندر جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، تمام کا تمام ایک طرف کلمہ شہادت کے اندر کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کا نام، کلمہ شہادت کے اندر اللہ کا نام۔ تو مجھے ایمان سے بتاؤ، اللہ کے نام سے کائنات میں کون سی شے بھاری؟ بات ہی مک گئی۔ ساری کائنات کو آپ ایک پلڑے میں رکھ دیں اور کلمہ شہادت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اللہ سونے کا نام، یہ کلمہ، اور پھر وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میرے رب کے نام سے، میرے سونے نبی کے نام سے کائنات میں کون سی شے بھاری ہے جی؟ لو جی گل نہیں ہو گئی۔ یہ 2 چیزیں اللہ ایک پلڑے میں، کلمہ شہادت ایک پلڑے میں رکھ دے اور ساری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دے، جس میں اس سونے کا نام ہوگا وہ سب سے بھاری میزان ہوگا۔ آخری حدیث پاک سماعت فرما لیں۔ میرے آقا نبی حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میزان کو قائم کیا جائے گا، پھر ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے گناہوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، وہ پلڑا جھک جائے گا اور اس کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ جب وہ پیٹھ موڑ موڑ کر جائے گا تو رحمان کے پاس سے اس کو ایک بلانے والا بلائے گا، جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، اس کی ایک نیکی باقی ہے۔ پھر کلمہ شہادت کی ایک پرچی لائی جائے گی اور اس آدمی کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دی جائے گی، اس سے میزان جھک جائے گا۔ یہ مسند امام احمد کے اندر 7066 نمبر پر اور مجموع الزوائد کے اندر 10ویں جلد میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقہ آپ کو، مجھے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نسبت اور جو ہم نے قرآن و حدیث سے اور ہم نے پڑھا ہے، اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔